حدیث نمبر 85 عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال ذکر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا قالوا یا رسول اللہ وفی نجدنا قال اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا قالوا یا رسول اللہ وفی نجدنا فأظنه قال في الثالثة هنالك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان رواه البخاري والترمذي وأحمد وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ یوں فرمائے، یوں دعا کرے، اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے، اے اللہ ہمارے ملک شام میں برکت عطا فرما. یہ ملک شام جو سیریا، لبنان، جارڈن، یہ جو علاقہ ہے نا مسجد اقصی اور یہ فلسطین کے اطراف کا، سیریا اسپیشلی، سیریا اور جارڈن جو ہے یہ ملک شام کہلاتے، دمشق. تو فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ ہمارے ملک شام میں برکت عطا فرما. اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہم کو برکت عطا فرما ہمارے یمن میں. ملک شام کے لیے دعا کی. یہ مکے سے نارتھ سائڈ پر، مکے سے آپ میپ کھول کر اگر دیکھیں، مدینے سے نارتھ سائڈ پر، مکہ مدینہ دونوں سے نارتھ سائڈ پر ملک شام ہے، اور ساؤتھ سائڈ پر جنوب کی طرف، شمال کی طرف ملک شام ہے، اور جنوب ساؤتھ کی طرف ملک یمن ہے. اے اللہ ہمارے ملک شام، ہمارے لیے ہمارے ملک شام میں برکت دے. اے اللہ ہمارے لیے ہمارے یمن میں برکت دے، ہمارے یمن میں. اس طرح سے دعا کی ہے. تو قالو، کچھ لوگ وہاں پر اٹھے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وفی نجدنا، یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے بھی کہہ دیجئے، ہمارے نجد کے لیے بھی برکت کی دعا کر دیجئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قال اللہم بارک لنا فی شامنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ دعا فرما رہے، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے ملک شام میں برکت فرما. اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے ملک کے یمن میں برکت فرما. قالوا یا رسول اللہ وفی نجدنا. دوسری مرتبہ صحابہ وہ جماعت اٹھی جی، جو اس وقت تک صحابہ ہی سمجھتے لوگ ان کو، وہ اٹھ کر صحابہ کہنے لگے وفی نجدنا، نجد سے آئے ہوئے لوگ تھے وہ، وفی نجدنا، اور ہمارے نجد کے لیے دعا فرمائیے. فأظنه قال في الثالثة، راوی کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، مجھے جہاں تک یاد ہے تیسری مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے، جب انہوں نے کہا کہ ہمارے نجد کے لیے دعا کریے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے هنالك الزلازل والفتن، وہاں سے زلزلے اٹھیں گے، وہاں سے فتنے اٹھیں گے، وہاں سے زلزلے آئیں گے اور وہاں سے فتنے اٹھیں گے. وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ، اور وہیں سے شیطانی ٹولے اٹھیں گے. اب اس کے اندر زلزلے سے مراد کیا ہے؟ زلزلہ ارتھ کویک کو بولتے ہیں نا، ارتھ کویک بولتے ہیں نا، ارتھ کویک نہیں، ارتھ کویک مراد نہیں ہے یہاں پر. زلزلے سے مراد یہاں پر ایمان پہ آنے والے زلزلے ہیں. یعنی زلزلے سے مراد زمین کا زلزلہ نہیں ہے، یہ زمین کا زلزلہ نہیں، ایمان کو متزلزل کر دینے والے، ایمان کو ہلا دینے والے فتنے وہاں سے اٹھیں گے. وہاں سے ایسی باتیں اٹھیں گے کہ لوگ کے ایمان خراب ہو جائیں گے، اور وہاں سے فتنے اٹھیں گے. زلزلے کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احزاب آیت نمبر 11 میں بھی استعمال کیا ہے لفظ زلزلہ، جس سے مراد ارتھ کویک یعنی زمینی زلزلہ نہیں ہے، بھوکم بولتے ہیں نا ہندی، بھوکم، اس سے مراد بھوکم یا ارتھ کویک مراد نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احزاب کے آیت نمبر 11 میں فرمایا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام پر مومنوں کا بڑا امتحان لیا گیا اور ان کو خوب زبردست زلزلے میں مبتلا کیا گیا. یعنی ان کے ایمان کے اوپر بڑے جھٹکے اور بڑے خطرناک امتحان لائے گئے، ان کے ایمان کو ہلایا گیا، وہاں پر یعنی آزمایا گیا ان کو. اور اٹھیں گے، اور دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر بدعقیدگیوں کی لہر، تکفیر کی لہر اگر اٹھ رہی تو وہیں سے اٹھ رہی. ہنالک الزلازل، ایک تو فرمایا وہاں سے زلزلے اٹھیں گے، پھر دوسرے لفظ فرمایا والفتن، وہاں سے ایسے فتنے اٹھیں گے. میں تشریح کر رہا ہوں فتن کی. فتنے سے مراد وہ فتن، ایسے فتنے اٹھیں گے وہاں سے جو مسلمانوں کو فرقوں میں بانٹ دیں گے. دیکھیے فرقہ بندیاں تو ہوتے رہیں گے، مسلمانوں میں فرقے رہیں گے اور ہر فرقہ دوسرے کو غلط سمجھے گا، لیکن وہاں سے جو فتنہ اٹھے گا اس کا یہ مزاج رہے گا کہ اپنے علاوہ ہر دوسرے فرقے کو وہ سیدھے سیدھے کافر کہے گا اور اس کا قتل کرنا جائز سمجھے گا. یہ یعنی ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی رہے گی ان کی، ایک دم ایکسٹریمسٹ لوگ ہوں گے یہ. ان کے اندر ایکسٹریمزم ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا رہے گا. یعنی جو اپنے سے اختلاف کیا وہ کافر ہے اور اس کو مارنا جائز ہے، جو اس کو مار دے گا بہت اچھا کام کرے گا، اور جو قتل کر دے گا وہ جنت میں چلے گا. تو وہاں سے فتنے اٹھیں گے.
ایسے فتنے اٹھیں گے جو مسلمانوں کو فرقوں میں بانٹ دیں گے اور مسلمانوں کا خون بہنے کی وجہ بنے گی، خون بہنے کی وجہ بنے. چاہے داعش کو دیکھیں، طالبانی موومنٹ کو دیکھیں آپ، القاعدہ کو دیکھیں آپ یہ جتنے شدید ترین فتنے اٹھے ہیں ٹیررزم کے نام سے، ان سب کی فنڈنگ اور ان سب کا پاور اور ان سب کا سپورٹ، ان سب کو فتوے صحیح ہے تم کہہ کر، ان سب کو لٹریچر، سارا کچھ آپ کو نجد سے سربراہ ہوتا ہوا ملے گا. اگر کسی کی تحقیق کمزور ہے تو وہ تحقیق کر لے، سب وہیں سے سربراہ کیا جا رہا ہے. امام بخاری، امام ترمذی، امام احمد بن حنبل سبھی نے اس حدیث کو روایت فرمایا ہے، اور امام ترمذی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، ھذا حدیث حسن صحیح.